کے برابر نہ ملے گا، ماں باپ کے قدموں کے برابر نہ ملے گا، اور بلندیوں کا بڑے سے بڑا مقام چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ یقیناً والدین ایسی دولت ہے کہ ان کے گزرنے کے بعد ساری دنیا میں چراغ لے کر ڈھونڈو گے لیکن یہ دولت کبھی نہیں ملے گی۔ پیسہ بہت آئے گا، مال و دولت بہت ہوگا، لیکن پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والدین کے انتقال کرنے کے بعد چاہے کتنی ہی نیازیں کروا لو، طرح طرح کے 85 طرح کے پھل فروٹ لا کر چاہے رکھ دو، اگر آپ نے ان کے حیات رہتی ہوئے ان کی خدمت نہ کی تو آپ کا یہ سب کچھ کرنا کام نہیں آئے گا۔ اصل خدمت تو یہ ہے کہ وہ حیات ہیں تو دل و جان سے ان کی خدمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار، حروف تنبیہ، فرمایا سن لو، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے پھر دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے ڈرتا۔ یہ اولیاء کرام کی ایسی جماعت ہے، یہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ فرمایا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، میدان محشر بقا ہوگا، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہوں گی، پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے، دعا کرتے ہیں کہ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، جو کہ جام کوثر پلانے والے ہیں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس وقت میں سبھی لوگ پریشان ہوں گے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، ان کے نزدیک وہ دن ایسے گزر جائے گا جیسے انہوں نے نماز فجر پڑھی ہے، 2 فرض پڑھے ہیں اور وقت گزر گیا۔ یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور فی الآخرہ اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اللہ نے جو وعدہ فرما لیا وہ حق ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کرامت قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ جب ہم سورہ نمل پڑھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا اس میں واقعہ ملتا ہے۔ تفصیل واقعہ تو کافی لمبا ہے، لیکن مختصر یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں ہے کوئی جو ملکہ بلقیس کا یہاں پر لائے، ملکہ بلقیس کا تخت جو کہ میلوں کی دوری پر تھا، محلات کے اندر محفوظ تھا، پہرے دار لگے ہوئے تھے، اور اس کی لمبائی جانتے ہو کتنی تھی؟ وہ تخت 80 گز لمبا تھا، 40 گز چوڑا تھا، 30 گز اونچا تھا، اور سونے اور چاندی سے بنا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں وہ تخت لا سکتا ہوں ایک پل مارنے سے پہلے، جتنے میں ہم اپنی پلکیں جھپکاتے ہیں نا، ایک پل
میں کہا حاضر کر دوں گا. کہا کہ آپ ابن نبی ہیں, آپ بھی نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام, اور آپ کے والد بھی نبی ہیں. کہا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. کہا پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا. اور پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قریب کو تخت دیکھ لیا. جب وہ تخت دیکھا تو آپ نے پڑھا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. کوئی غرور نہیں, کوئی گھمنڈ نہیں. اب ولی کی طاقت دیکھیے, یعنی جن بھی اتنا طاقتور پاورفل نہیں ہے جو اللہ کے ولیوں کی طاقت ہے. میلوں کی دوری پر طاقت ہے. اور آپ نے سنا کہ کتنا لمبا, 80 گز لمبا, 40 گز چوڑا, 30 گز اونچا ہے. ایک اللہ کے ولی نے ایک پلک جھپکتے ہی لا کر حاضر کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی غرور نہیں, کوئی گھمنڈ نہیں کیا, اللہ کا شکر ادا کیا. کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے مکانوں پر, اپنی بلڈنگوں پر لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. اچھی بات ہے, آپ مکان پر لکھوائیں, بلڈنگ پر لکھوائیں, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں دوسروں کا پیسہ مارنے کے بعد, دوسروں کی زمینیں ہڑپنے کے بعد, دوسروں کا دل دکھانے کے بعد, غریبوں کو کچلنے کے بعد, دوسروں کا حق مارنے کے بعد شاندار بلڈنگ بنوائی اور اس پر لکھوا دیا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ ارے ہم بات بولنے میں کیا بات ہے, سچ بات بولنے میں کیا بات ہے بھائی؟ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ رزق حلال کمائیں, رزق حلال کھائیں, اپنی اولاد کو کھلائیں اور شاندار عمارت بنوائیں اور بلڈنگ پر لکھوائیں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. تو بات نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. آپ چوری کریں, کہیں کہ میرے رب کے فضل سے ہے, ڈکیتی کریں, یہ رب کے فضل سے نہیں ہے, بلکہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, ایک ولی نے وہ تخت لا کر حاضر کر دیا. آپ نے ولی کی طاقت ملاحظہ فرمائی کہ ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے ہاں کہ ولی سے کرامت ظاہر ہو یہ ضروری نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی ہو اور ساری زندگی اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو. لیکن ہاں جو ولی ہوتا ہے وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے, شریعت کی مخالفت نہیں کرتا. لیکن آج لوگ اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے کیمیکل کا استعمال کر رہے ہیں. آگ میں کیمیکل لگایا, آگ میں ڈال دیا, آگ نے ہاتھ کو نہیں جلایا, صاحب کرامت ہو گئی. رومال پر کیمیکل لگایا, آگ میں ڈال دیا, آگ نے رومال کو نہیں جلایا, صاحب کرامت ہو گئی. ایسے بھی لوگ ہیں اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. وہ لوگوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. آج تو بڑے بڑے صحابے, بڑے بڑے جب گھر میں مالائیں ڈالے, ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہنے گھوم رہے ہیں کہ کیسے لوگ ہمارے پیچھے لگ جائیں. اور لوگ لگ لیتے ہیں پیچھے, کہتے ہیں کہ بتا دیں کہ سٹے کا نمبر کیا ہے, کل کون سا نمبر آنے والا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. اور ایسے لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی بتا دو نمبر بتا دے سٹے کا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں کے چکر میں کبھی مت آنا, یہ گمراہ لوگ ہیں, خود تو ڈوبے ہیں اور یہ تمہیں بھی لے ڈوبے ہیں. ایسے لوگوں کے چکر میں حرکت نہیں آنا. ہاں کرامت حق ہے, قرآن عظیم سے ثابت ہے اور کرامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور سرکار حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر جو ولیوں کے سردار ہیں, آپ کی شانی نرالی ہے. آپ تو ولی پیدا ہوئے, آپ کے والد کا نام حضرت سید موسیٰ, آپ کا لقب جو ہے یہ جنگی دوست ہے, آپ کی کنیت ابو صالح ہے. آپ کا نام ہم لیتے ہیں اس انداز میں لینا بھی چاہیے ادب کے ساتھ, حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے نام سے آپ کا لقب ہے. اچھا, آپ کا لقب جو ہے جنگی دوست کب پڑا؟ یہ لقب ایسے پڑا کہ بادشاہ وقت کے وہ شراب کے مٹکے اپنے سروں پر لے جا رہے تھے. آپ نے جب یہ دیکھا تو مٹکوں کو پھوڑ دیا, کیونکہ آپ کا کام تھا کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ہر مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ اچھائی کا حکم دیتے رہیں, برائیوں سے روکتے رہیں. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو.
پیارے اسلامی بھائی، انہوں نے مٹکوں کو پھوڑ دیا، بادشاہی وقت نے طلب کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ نے ان مٹکوں کو کس کی اجازت سے توڑا؟ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں محتسب ہوں۔ کہا تم کس کے حکم سے محتسب ہو؟ کہا جس کے حکم سے تو بادشاہ بنا بیٹھا ہے، میں اسی کے حکم سے محتسب ہوں، حساب لینے لگا۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ ایک اللہ والا بلا خوف و خطر، بے ڈرے بے جھجک اپنی بات کہہ رہا ہے کہ میں محتسب ہوں، کہا کس کی طرف سے؟ کہا اس رب کی طرف سے جس نے تجھے بادشاہ بنایا ہے۔ بادشاہ بیٹھ گیا، اپنی گردن کو گھٹنوں میں ڈال لیا اور بادشاہ پھر کہنے لگا اچھا آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا تجھے دنیا میں ذلت رسوائی سے بچانے کے لیے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے میں نے یہ کیا۔ پھر بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے، جب تم اللہ کی طرف سے، اس مالک کی طرف سے محتسب ہو تو میں اپنی طرف سے تمہیں محتسب مقرر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب میں اس رب کائنات کی طرف سے محتسب ہو، خالق کی طرف سے محتسب ہو والا میں اللہ کی طرف سے ہوں۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو کوئی ستاتا ان کے لیے نا تو اسے سزا کوئی نہ کوئی ضرور مل جاتی، اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی مصیبت میں وہ ضرور گرفتار ہو جاتا۔ اچھا حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام جانتے ہو کیا؟ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اپنی زبان سے دہرا لیں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ ام الخیر فاطمہ ثانی، بولے ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑی عابدہ زاہدہ متقی پرہیزگار۔ اچھا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے بارے میں چند باتیں سناؤں گا، بڑی مختصر وقت میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو ہے یہ کئی دن سے فاقے پر تھے، کچھ کھایا نہیں تھا، تو آپ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ وہ واقعہ جو آپ بارہا سن چکے ہیں، لیکن یہ اللہ والوں کی باتیں جتنی بار سنی جاتی ہیں ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ اللہ والوں کی باتیں جتنی کی جائیں اور جتنی بار کی جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے، آپ نے سیب کو اٹھا کر کھا لیا اور کچھ دیر کے بعد سوچا کہ نہ جانے اس کا مالک کون ہوگا، نہ جانے یہ کس کے باغ سے آ رہا ہوگا۔ دل میں یہ بات فوراً آ گئی اور فوراً چل دیے جس طرف سے وہ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ اب بتائیے ایک سیب کے لیے چل دیے جو دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا۔ آج ہم کوئی فکر نہیں کرتے، آج ہم دوسروں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہتی، ہم دوسرے کا مال بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں رہتی۔ ایمان والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی کا لقمہ بغیر اجازت نہیں اٹھاتے، کسی کا رزق بغیر اجازت نہیں کھاتے۔ اب چل دیے جدھر سے وہ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، چلتے رہے۔ جب ایک لمبا طویل جب سفر آپ نے طے کر لیا، آپ نے دیکھا کہ سیب کا ایک باغ ہے اور اس کی ٹہنی اس دریا کی طرف جھکی ہوئی ہے، ہوا چل رہی ہے، ٹہنی جو ہے پانی میں لگ رہی ہے، اس سے تر و تازہ بہترین سے ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے محسوس کر لیا کہ یقیناً وہ سیب اسی باغ کا ہے، اسی درخت کا ہے۔ تو آپ نے اس باغ کے مالک کو طلب کیا اور ان کا نام تھا حضرت عبداللہ سومری۔ وہ بہت پائے کے بزرگ تھے، وہ بھی اللہ والے تھے۔ انہیں طلب کیا اور کہا کہ میں آپ سے ایک معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے وہ سیب کھا لیا۔ تو سوچا کہ جو شخص ایک سیب کے لیے اتنی دور و دراز کا سفر طے کر سکتا ہے، کوئی معمول نہیں ہو سکتا، کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا نا۔ آپ نے نگاہ بصیرت سے پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ نوجوان کوئی عام نہیں ہے۔ تو کہا
اچھا اس کی معافی تب ہوگی جب تم 12 سال تک میرا باب رکھاؤ گے، اس کی خدمت کرو گے 12 سال تک۔ اگر کوئی کہتا نا کہ آپ 10 منٹ تک ہمارا کام کرا دیں گے، کہتا اور الٹا سیدھا بکے چلا آتا، کوئی 5 منٹ کام کرانا تیار نہیں ہوتا۔ وہاں تو 12 سال کا عرصہ منظور کر لیا، اس لیے کہا دنیا کی مشقت جھیل لو، یہ بہتر ہے اس سے کہ آخرت میں کوئی دشواری ہو۔ یہ منظور فرما لیا، 12 سال تک باپ کی رکھوالی کرتے رہے۔ تو کہا حضور 12 سال کا عرصہ ہو گیا، اب اجازت دیں میں یہاں سے جاؤں۔ تو کہا ابھی ایک شرط اور ہے، وہ پوری کرنی ہوگی، اس کے بعد تمہیں اجازت لے جا سکتے ہو۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ حضرت عبداللہ صومعی فرماتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے جو ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے بھی وہ معذور ہے اور کانوں سے بھی معذور ہے، کہا کہ آنکھوں سے بھی اندھی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ بھی یہ شرط تو بہت زیادہ خطرناک آج کے وقت میں بڑھ جاتی۔ اگر بتا دیا جاتا کہ لڑکی تھوڑی سی کالی ہے آج کے وقت میں، تو لڑکے چھوٹ سے ہی منع کر دیتے کہ میں نہیں کروں گا بھائی کالی کی روٹی کے لیے۔ لیکن سب سے مین چیز دیکھنا چاہیے تو انسان کی سیرت دیکھنا چاہیے۔ جب انسان کی سیرت بہترین ہوگی، جب آپ کی بیوی کی سیرت بہترین ہوگی تو آپ کی دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے گی۔ ارے صورت کتنی اچھی ہو، تمہاری خدمت نہیں کرتی، تمہیں گالیاں بکتی ہے، سمجھ رہے ہیں تمہاری نظروں سے گر جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کبھی صورت پر نہ مریں بلکہ سیرت دیکھیں، سیرت کیا ہونا چاہیے۔ اب آپ نے کچھ دیر سوچا تو پھر یہی فیصلہ لیا کہ دنیا میں جو مشقت جھیلنے اس سے اچھا ہے کہ آخرت میں کوئی دشواری ہو۔ اب نکاح ہو گیا، لیکن بیوی نہ تو آنکھوں سے اندھی ہے، نہ تو پیروں سے معذور ہے، نہ تو ہاتھ سے وہ لولی ہے، اس کے تو اعضاء بالکل صحیح و سالم ہیں۔ حضرت عبداللہ صومعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کے جو اوصاف گنائے تھے، کہا آنکھوں سے اندھی اس لیے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ کہا وہ پیروں سے لولی اس لیے بتایا، کبھی اس نے غلط کام کی طرف پیر کو نہیں بڑھایا، اور ہاتھوں سے معذور اس لیے بتایا کہ کبھی بھی اس نے کسی غلط چیز کے لیے ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیو، آج جو ہے ہماری جو اسلام کی پردہ نشین خواتین ہیں، ان میں کتنے خامیاں، کتنے خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔ آج کوئی شادی کا فنکشن ہو جائے تو انہیں دوپٹے سے نفرت ہو جاتی ہے، سمجھتے ہیں کہ دوپٹہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ شادیوں کے موقع پر دیکھا ہوگا آپ نے کہ عورتیں جو ہے دوپٹہ پھینک دیتی ہے اور اپنا میک اپ دوسروں پر، غیر محرموں پر ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا عورتوں کے لیے خصوصی طور پر کہ وہ اپنے سروں پر دوپٹہ ڈالی رہیں، اپنے گریبانوں پر بھی دوپٹہ ڈالی رہیں، پردہ کریں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیو ذرا غور کریں، آج کی خواتین جو ہے کہ وہ کنیز فاطمہ اپنے آپ کے لیے کہتی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے پر کتنا چل رہی ہیں۔ جب ماں نیک اور پارسہ عابدہ زاہدہ ہوتی ہے تو یقیناً اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ بچے کی سب سے پہلی اگر کوئی ترسگاہ ہے تو وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اور نہیں جب بے حیا ہو جائیں اور نہیں جب ناکارہ ہو جائیں تو بچے کہاں سے نیک ہوں گے؟ پیارے اسلامی بھائیو، آج کل کا معاملہ تو بہت ہی زیادہ پیچیدہ نظر آ رہا ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا مقام اس انداز میں بتایا، آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں اگر کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کے لیے حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں۔ لیکن آج کی عورتیں تو بھئی آج کا معاملہ ہی بہت زیادہ گڑبڑ نظر آ رہا ہے، اپنے شوہروں کی توہین کرنے میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتی۔ ان کا شوہر چاہے لوگوں کی نظروں میں گر جائے، چاہے ذلیل ہو جائے، چاہے رسوا ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے،
انہیں کوئی پرواہ نہیں اس بات کی. بھی عورتیں ذرا غور کریں انہیں یہ مقام و مرتبہ کہاں سے ملا. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم احسان ہے، کرم ہے. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت ہے کہ عورتوں کو عزت ملی، وقار ملا. ورنہ عورتوں کی عزت نہیں تھی. ہندوستان کا بھی برا حال تھا، کسی کے آدمی کا اور شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس عورت کے لیے بھی اس کی چتا پر لٹا کر ستی کر دیا جاتا تھا. کہا یہ نحوست ہے، یہ ڈائن ہے، اس نے اپنا آدمی کھا لیا ہے، اس لیے اس کی چتا پر لٹا کر اسے عورت کو زندہ جلا دیا جاتا. یہ حال تھا. عرب کی عورتوں کا برا حال تھا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی اسے منحوس جانا جاتا تھا، ایک کالی کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا اور جتنی عورتیں اس میں دم توڑ دیتی تھی، اسی میں کھانا پینا جو بھی تھوڑا بہت دینا ہے دے دیا جاتا. جب 6 مہینے کے بعد اس کوٹری سے باہر نکالا جاتا، اگر عورت زندہ رہتی تھی باہر نکالا، اس کی گود میں مٹکی میگنیاں رکھ کے کالا منہ کر کے شہر میں گھمایا جاتا تھا. بتائیے کیا حالت تھی ان کی. یہ سب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، احسان ہے آپ کا. آج عورتیں جانیں انہیں عزت ملی، مقام ملے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے. اور ہاں شوہروں کی بھی آدمیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس چیز کی گھر میں ضرورت ہے وہ چیز لا کر مہیا کر دیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر سبزی لینے کے لیے جا رہی ہیں تو آپ مستی کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں. عورتیں بازار کرنے کے لیے سبزی لے کرنے کے لیے جا رہی ہیں، کبھی چینی لینے کے لیے، کبھی آٹا لینے کے لیے جا رہے ہیں. ذرا سی بات پر 4-5 بار چکر ہو رہی ہے. بلکہ لوگ تو مجھ سے یہ کہتے ہیں بنیا محلے کی عورتیں بہت زیادہ بازار کرتی ہیں، بہت زیادہ آتی ہیں. اس بات کا بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے جو بچے ہیں انہیں اس کام میں لگائیے. اور شوہروں کے لیے سب سے خاص بات یہ ہے، اور ہاں عورتوں کے لیے دیا، جو عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے نکلتی ہے اس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوا کرتی ہے. کتنی ایسی عورتیں ہیں کہ آدمی کو خبر ہی نہیں ہے اس کی عورت کہاں ہے. عورتیں بازاروں میں ٹہل رہی ہیں، مستیاں کر رہی ہیں. پیارے اسلامی بھائیو، ہاں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا. حضرت عبداللہ سومی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کے جو اوصاف بنائے تھے ان کی وجوہات یہ تھے کہ اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا، کبھی بھی یہ غلط کام کی طرف چل کر نہیں، کبھی بھی غلط چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. اتنی عابدہ زاہدہ خاتون سے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا نکاح ہو جاتا ہے. ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام حضرت عبدالقادر ہے، جنہیں ہم سرکار غوث پاک کے نام سے یا پیران پیر یا بڑے پیر صاحب کے نام سے پکارتے ہیں. اب سننے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں منٹ میں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جس روز پیدا ہوئے اس رات کے لیے آپ کے والدین نے خواب میں دیکھا کہ سرکار مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح تمہارے یہاں پر جو فرزند ہوا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان قریب اس کی شان اولیاء میں ایسی ہوگی جیسی میرے نبیوں میں شان ہے، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کا عالم ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے اور ایسے زمانے میں بھی آپ روزہ رکھتے ہیں. یہ بات تمام جو ہے قرب و جبار کے شہروں میں دور دور تک بلکہ مشہور ہو گئی کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو دودھ پینے کے زمانے میں بھی روزہ رکھتا ہے. آپ جو ہے سحری کے وقت دودھ پیا کرتے، پھر آپ دن بھر دودھ نہیں پیتے، جب افطار کا وقت ہو جاتا پھر آپ بلکنا مچلنا شروع کر دیتے کہ اب مجھے روزہ افطار کرنا ہے. آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلا دیتی، آپ کو سکون مل جاتا. اچھا ایک سال ایسا ہوا تھا کہ ابر چھایا ہوا تھا، ہر طرف بادل گھرا ہوا تھا. اب شبہ ہو گیا کہ یہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، 29 کا چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اب جو ہے اگلا دن جو گزرا تو
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم، آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آج میرے بچے نے دودھ نہیں پیا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ آج روزہ ہے۔ اور جب معتبر تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ آج کے دن کا روزہ تھا۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ رہے پابند احکام شریعت، بچپنے ہی سے نہ چھوٹا، شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، شیر خواری کے عالم میں بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، نمازیں فرض ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، حج فرض ہے، تمام چیزوں کو چھیڑ ہوئے۔ میرے اسلامی بھائی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا، حضور والا آپ کو یہ علم کب ہوا اپنے ولی ہونے کا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے جایا کرتا تھا تو ایک غیبی آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہیں۔ اچھا، چند باتیں صرف اور سن لیں۔ آپ کا امتحان لینے کے لیے 100 آئے بڑے بڑے فقہا، بڑے جید علم والے، امتحان لینے کے لیے بڑے پیچیدہ مسائل لے کر آئے کہ آپ پھنسانا، ان کی شہرت بڑے دور دور تک ہو گئی ہے، دیگر ملکوں میں آپ کی شہرت ہے، آپ کے علم کے چرچے ہیں۔ اب اس غرض سے آئے کہ ایسے پیچیدہ سوال پوچھیں گے کہ یہ بتا ہی نہیں پائیں۔ جب یہ 100 علماء سر پر پگڑیاں باندھے ہوئے، جبہ و دستار پہنے ہوئے جب جاتے ہیں، سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گردن مبارک کے لیے جھکائے ہوئے ہیں، سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک نور کی کرن آپ کے سینے سے ظاہر ہوئی اور تمام علماء کے سینوں پر وہ نور کی کرن پڑتی ہے۔ جیسے ہی اس کرن کا پڑھنا تھا، جتنے بھی سوال لے کر آئے تھے سب کے سب سوال بھول چکے تھے، سب بھول گئے، بہت زیادہ پریشان، اور ایک زور کی چیخ ماری، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا، اپنی پگڑیوں کو پھینک دیا، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی پر تشریف لائے تو حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 100 جید علماء کے سوال بھی بتا دیے اور جواب بھی دے دیے۔ سب کے سوال بھی بتا دیے کہ تم کون سا سوال ہے، یہ سوال لے کر آئے ہو، بھول چکے ہو نا، یہ سوال لے کر آئے بھول گئے ہو، یہ سوال تمہارا یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ تو پھر تمام علماء نے یہ مان لیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نرالی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ جسے چاہیں ولایت عطا کر دیں، جسے چاہیں ولی بنا دیں اور جس سے چاہیں ولایت چھین لیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں، اور آپ کے لیے یہ شرف حاصل ہے، آپ نے فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو سب نے اپنا سرخم کیا، اپنی گردنوں پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک لیا۔ اس وقت میں سرکار خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے جنگلوں میں عبادت کر رہے تھے، جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ فرمان سنا، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، بتایا کہیں جا رہا ہے، سماعت کہیں ہو رہی ہے، سنا کہیں جا رہا ہے۔ جب اولیاء کرام کی یہ شان ہے تو میرے نبی کی شان کیا ہوگی؟ جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی گولی، محتاج کا جمیع عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایانی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ حضور والا آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، اور اس کے لیے حضور مفتی اعظم رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔